السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید آصف علی، اور اس جاہل کی جہالت آپ کو بتا رہا ہوں۔ ایک بہت بڑا عالم بن کر بیٹھا ہے یہ یوٹیوب کے اوپر، اور بہت فالوور اس کے ہو جا رہے ہیں۔ کم عقل لوگ اس کے فالوور ہو جا رہے ہیں، جس کو عقل نہیں ہے، جس کو تحقیق نہیں کرنا ہے، دین کی سمجھداری حاصل نہیں کرنا ہے، دین کا علم حاصل نہیں کرنا ہے۔ بس کوے نے کان لے کر گیا، بھاگو اس کے پیچھے بھاگو۔ کس نے کہا کوے نے کان لے گیا؟ تو کان اپنا چیک نہیں کرنا ہے کہ کان ہے یا نہیں ہے، بس کوے نے کان لے گیا تیرا، کسی نے کہا، تو اس کے پیچھے بھاگنا ہے۔ ایسے جاہل لوگ اس کو فالو کرتے ہیں۔ اب اس کی جہالت میں یہ بتا رہا ہوں، یہ جھوٹا بھی ہے، حدیث بھی جھوٹے بولتا ہے، اور قرآن کا مفہوم بھی جھوٹا بولتا ہے، اور قرآن کی آیتیں بھی ادھر ادھر ڈاما ڈول کر کے گڑمٹ میں کر نے کے۔ سنت سے تعلق رکھتا تھا، اور جب سے آپ کے بیان سنے میں کس فرقہ کو فالو کروں، بچ جائیں جی فرقوں سے۔ اللہ کا شکر ادا کریں، اس لعنت سے آپ باہر نکلیں۔ مطلب آپ مجھ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایک فرقے سے نکلوں تو اب میں اور کس گندے تالاب میں چھلانگ ماروں؟ تو یہ تو کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ کون سی دین کی خدمت ہے فرقوں کے اندر گھس جانا؟ قرآن تو پورا اس کے خلاف ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم سب کے سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں مت بٹو۔ اس آیت کے اوپر کسی نے عمل نہیں کرنا، صرف انجینئر صاحب نے عمل کرنا ہے۔ ہاں تو دوستو، اس آیت کا یہ مطلب نکال رہا ہے، بس ایسے ہی لوگ اگر امت میں رہیں تو امت خسارے میں چلے جائے گی۔ جو آیت یہ پڑھ کے سنا رہا ہے اس کا یہ مطلب بتا رہا ہے کہ قرآن خلاف ہے فرقہ واریت کے۔ اب قرآن کے اندر آیت میں کیا اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ فرقوں میں مت بٹو، فرقوں میں مت بٹنا۔ یہ اللہ صرف منع کر رہا ہے کہ ایسا مت کرنا، ٹھیک ہے، لیکن ایسا مت کرنا سے مراد یہ نہیں کہ فرقے بنیں گے ہی نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیاج بھی کھانے کو، سود کھانے کو منع کیا ہے، شراب پینے کو منع کیا ہے، بہت ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے کہ یہ سب مت کرنا۔ یہ منع کا حکم ہے۔ اس کو بیوقوف کو یہی پتہ نہیں ہے کہ آیت کا جو ہے مفہوم کیا ہے، اس کا مطلب کیا نکل رہا ہے۔ بس اس نے یہ سوچ لیا کہ میرے سے زیادہ قرآن کسی کو نہیں سمجھتا، اور مجھ سے بہتر حدیث کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا۔ اس کی نظر میں جو 1400 صدیوں سے چلا آ رہا ہے فرقہ واریت جو ہو رہی ہے، صحابہ کے زمانے سے جو شیعہ اور سنی فرقے دو ہو گئے تھے، پھر خارجی فرقہ ہو گیا، پھر نازبی فرقہ ہو گیا، جو بہت سارے فرقے بنے اور آج تک بنے چلے آ رہے ہیں، تو اس کا کہنا ہے کہ فرقوں میں جانا ہی نہیں ہمیں۔ کیوں نہیں جانا ہے؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ لیکن اس بیوقوف کو یہ نہیں پتہ ہے کہ حضور اکرم نور مجسم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مرضی بغیر کچھ نہیں کہتے، نہ وہ سانس لیتے ہیں نہ کچھ کہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ حدیث مبارکہ میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوا رہا ہے کہ جو لوگ قرآن نہیں سمجھتے آپ ان کو حدیثوں کے ذریعے سمجھائیے۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث سمجھنا پڑتا ہے۔ حدیث میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میری امت میں 73 گروہ فرقے ہو جائیں گے، جس میں سے 72 جہنمی ہوں گے اور ایک جنتی ہوگا، یعنی فرقے ہوں گے۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ تھوڑی بول رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نہیں کہہ رہا ہے قرآن میں کہ فرقے نہیں ہوں گے، اللہ کہہ رہا ہے کہ فرقوں میں مت بٹنا۔ اور حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ فرقے ہو جائیں گے۔ اگر انجینئر کی بات لی جائے تو اس حدیث کا کیا کرو گے کہ 73 گروہ ہو جائیں گے امت میں؟ تو معاذ اللہ رب العالمین، یا تو اللہ جھوٹا ہو جائے گا یا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے ہو جائیں گے، دونوں میں سے ایک کو جھوٹا ماننا پڑے گا انجینئر کے حساب سے۔ تو دراصل یہ کم علمی، کج فہمی، غلط فہمی اور نا سمجھی اور اپنے آپ کو بہت بڑا علامہ سمجھنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جو لوگ تقلید نہیں کرتے نا، وہی لوگ گمراہ ہوتے ہیں۔ دراصل میں وہ لوگ خود سے قرآن کو سمجھنے جاتے ہیں تو یہ حال ہوتا ہے۔ اب صرف قرآن کو قرآن سے نہیں سمجھا جاتا، قرآن کو حدیث کا سہارا بھی لیا جاتا ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے۔ کوئی آیت اگر کوئی حدیث اگر قرآن سے ٹکرا رہی ہو تو اس کو جو ہے تلاش کرنا پڑتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ اور رسول کی بات ٹکرا جائے، پھر اس کے بیچ میں ہم کو نکالنا پڑتا ہے کہ ایسا کیوں کہا گیا۔ تو جب اللہ کہہ رہا ہے کہ فرقوں میں مت بٹنا، یعنی منع کر رہا ہے، بس باریک سا نقطہ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ فرقوں میں مت بٹنا، اور حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ فرقے ہو جائیں گے لیکن ایک ہی گروہ
जन्नती होगा। अब इंजीनियर के हिसाब से पूरे 1400 सदी से जितने भी इमाम और जितने मुजद्दिद, तमाम सालेहीन सादिकीन जो भी अच्छे लोग गुज़रे हैं वो इंजीनियर के हिसाब से जाहिल थे, और इसी को सबसे बेहतर इल्म है, क्योंकि ये अपनी मैं झाड़ते हुए कह रहा है कि इस आयत पर किसी ने अमल नहीं करना, सिर्फ इंजीनियर साहब ने अमल करना है, तो कोई अमल नहीं कर रहा है मेरे अलावा, ऐसा इंजीनियर का कहना है। यानी इसको वो आयत समझी, आज तक किसी को समझी नहीं, जबकि वो उस बेवकूफ़ ने हदीस नहीं पढ़ी कि आका अलैहिस्सलाम ये फरमा रहे हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 1400 सदी तक के जितनी भी दीन की तबलीग होगी, जो भी अकीदा होगा वो हक़ होगा, उसके बाद नए लोग आएंगे आखिरी ज़माने में, यानी इस ज़माने में जब इंजीनियर पैदा हुआ तो नबी अलैहिस्सलाम कितना जानने वाले थे। उन्होंने आज की बात बता दी कि 1400 सदी के बाद पिछले लोगों को, यानी पुराने सहाबा के ज़माने, ताबईन, तबे ताबईन वालों को जाहिल कहेंगे, दरअसल वो खुद जाहिल होंगे, ऐसा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा कर गए। तो इसको तो नबी अलैहिस्सलाम खुद अपने मुंह से जाहिल बोल कर चले गए उस ज़माने में। किस बिना पर? जो पिछले लोगों को जाहिल समझे कि उनको नहीं समझा और मुझे समझा। तो नबी बोल रहे हैं कि 73 गिरोह हो जाएंगे, और ये कह रहा है कि फ़िरक़ों में बंटना ही नहीं है, तो तेरे चाहने से कुछ नहीं होगा। पूरी दुनिया मिल के भी नबी की एक कौल, एक बात को झुटला नहीं सकती। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक भी कौल कोई नहीं झुटला सकता, आज तक ना हुआ है और ना कभी क़यामत तक ऐसा होगा।